ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک اہم موضوع ولی دکنی کی غزل گوئی پر گفتگو کریں گے۔ یقیناً آپ سب جانتے ہوں گے کہ ولی دکنی ہمارا وہ شاعر ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر اردو غزل یعنی ریختہ گوئی کا شعور پیدا ہوا۔ اس کے دیوان کے ذریعے سے لوگوں کو ریختہ کی طرف مائل ہونے کا موقع ملا۔ جی ہاں، ولی دکنی یقیناً ان بنیاد گزاروں میں سے ہیں جن کا مرہون منت اردو غزل اس دور میں بھی تھی اور آج بھی ہے۔ جی ناظرین کرام، ولی محمد دکنی اردو شاعری کے ایک عظیم شاعر ہیں۔ وہ بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ ان کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں ان کی مقبولیت کا شہرہ ہر طرف تھا۔ ان کے دیوان کو شمال و جنوب میں ان کے دیوان کے ذریعے سے دھوم پیدا ہو گئی تھی، یعنی اتنی شہرت ہوئی تھی۔ 18ویں صدی میں ان کے دیوان کے متعدد کلمی نسخے جو ہیں وہ منظر عام پہ آئے، اور اس سے قبل ان کے دیوان جو یہ شمال و جنوب میں مشہور ہونے کے کچھ اسباب تھے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے قبل ہم اس کا تاریخی پس منظر نہ بیان کر کے بلکہ اس کے سیاسی پس منظر کے حوالے سے روشنی ڈالیں گے۔ 18ویں صدی میں ان کے دیوان کی جو باضابطہ طور پہ اتنے ایڈیشن یعنی اتنے اس کے دیوان کے قلمی نسخے تیار کرائے گئے کہ اس سے ان کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ شعراء نے ان کی شاعری سے بھرپور استفادہ کیا، بہت ہی زیادہ استفادہ کیا۔ ان کی غزلوں پر غزلیں بھی کہیں گئیں۔ ان کی غزلوں کی زمین کو شعراء نے استعمال کر کے طبع آزمائی کی، اور سبھی نے ان کی عظمت کا اعتراف بھی کیا۔ حاتم نے یہ بھی کہا کہ میں ریختہ میں ولی کو اپنا استاد مانتا ہوں، یعنی ولی دکنی کا یہ کمال تھا کہ ولی دکنی کے ذریعے سے لوگوں نے جو ہے غزل گوئی کی طرف بڑھے، اور ریختہ میں یہ جو ہے غزل گوئی کا رجحان ان میں پیدا ہوا۔ حاتم نے تو یوں کہا کہ حاتم یہ فن شعر میں کچھ تو بھی کم نہیں، حاتم یہ فن شعر میں کچھ تو بھی کم نہیں، لیکن ولی ہے سخن میں جہاں کے بیچ۔ آپ نے دیکھا کہ کس انداز میں حاتم نے ولی دکنی کی عظمت کو بیان کیا ہے، یعنی ولی دکنی کی استادی کو تسلیم کیا ہے، اور تسلیم ہی نہیں کیا ہے بلکہ مختلف انداز سے ان کی تعریف بھی کی ہے، اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ اے ولی کہ ولی کا جو کم مقام ہے، ولی کا جو کہ یہ جو ہے ایک مرتبہ ہے، وہ یقیناً حاتم کے مقابل نہیں، یعنی حاتم جو ہیں وہ مقابلے میں اعلیٰ ہیں۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا حاتم یہ فن شعر میں کچھ تو بھی کم نہیں، حاتم یہ فن شعر میں کچھ تو بھی کم نہیں، لیکن ولی ہے، لیکن ولی ہے سخن میں جہاں کے بیچ، یعنی دنیا کے بیچ میں ولی کا مقام بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ حاتم نے اس طریقے سے تعریف کی۔ سامعین، جب آگے چلتے ہیں تو ایک روایت کے مطابق شیخ سعد اللہ غلسن ایک بزرگ تھے، ان کی فرمائش پر انہوں نے باضابطہ طور پہ کیا کیا کہ ان کی تحریک سے اور ان کی ہدایت کے ذریعے سے وہ ریختہ کی طرف آئے۔ اصلاً اس سے قبل ریختہ گوئی میں شعر کہنا بالعموم معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن شیخ سعد اللہ غلسن کے کہنے کے بموجب ولی دکنی نے فارسی مضمون کو اپنی شاعری میں جذب کیا، یعنی غزل گوئی میں فارسی مضمون کو نظم کیا۔ اسی طریقے سے کہ آبرو نے بھی ولی کی عظمت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ آبرو شعر ہے تیرا اعجاز، آبرو شعر ہے تیرا اعجاز، پر ولی کا سخن قیامت ہے۔ یہاں پر بھی آبرو نے ولی کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ آبرو شعر ہے تیرا اعجاز، پر ولی کا سخن قیامت ہے۔ اس طرح ہر زمانے کے شاعر نے ولی کی شاعری کا اعتراف کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ شمال ہند میں بالخصوص دہلی میں اردو غزل کا رواج ولی کے دیوان کی آمد سے ہوا، کیونکہ وہاں اس سے قبل ریختہ میں غزل گوئی کا رجحان عام نہیں تھا۔ یہ ولی کی دین ہے کہ ان کے دیوان کے زیر اثر دہلی میں غزل گوئی کی اولین جماعت پیدا ہوئی جو ریختہ یعنی اردو میں غزلیں کہنا شروع کیں۔ ان میں حاتم، آبرو، مضمون، شاکر ناجی، احسن،
یک رنگ کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ رفتہ رفتہ انہی شعراء کی کاوشوں سے شمالی ہند میں اردو غزل گوئی کا بھی رجحان عام ہوا۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ولی کا دیوان اردو غزل کے ارتقاء میں ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ اردو غزل کی روایت میں ولی کا کیا مقام ہے۔ ولی کا مقام وہی ہے جس طریقے بانیان کی طرح، یعنی دہلی میں اس وقت تک غزل گوئی کا رجحان عام نہیں تھا، اور دہلی میں اس وقت تک باضابطہ طور پہ لوگ اردو میں یعنی ریختہ میں شاعری کرنا اپنے یہ مایوس سمجھتے تھے۔ لیکن ولی کے کلام جب دیکھا گیا تو ولی کے کلام سے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ نہیں، ریختہ میں بھی اچھا کلام کہا جا سکتا ہے، اور یہ اچھا کلام اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب وہ ان مضامین کو جو مضامین اختراعی طور پر ہماری شاعری میں موجود ہیں ان کو اردو میں منتقل کیا جائے۔ یہ تحریک کس سے ملی؟ یہ تحریک ولی دکنی سے ملی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ فارسی کے ایک روایت کے مطابق شیخ سعد اللہ گلشن، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک روایت کے مطابق شیخ سعد اللہ گلشن کی ہدایت پر ولی نے ریختہ میں شاعری شروع کی اور مضامین فارسی کو بہت احسن طریقے سے اردو غزل میں منتقل کیا۔ ولی کے کلام کی اہم خوبی زبان اور تعمیر زبان کی وضاحت ہے، یعنی وہ زبان کے زباندانی پہ مہارت رکھتے ہیں، اور اپنی زباندانی کی مہارت کی وجہ سے انہوں نے وہ کر دکھایا جو اس دور میں ممکن نہیں تھا۔ یہ ولی کا ہی امتیاز ہے۔ تو انہوں نے زبان اور تعمیر زبان کے مخصوص اہتمام سے انہوں نے غزلوں میں اعجاز پیدا کیا۔ ولی کی استعداد بہت اعلیٰ تھی۔ ان کے کلام میں ایک سود و گزاز تھا، صوفیانہ مضامین تھے، قرآنی آیات اور احادیث کی تلمیحیں بہت کثرت سے ان کے ہاں ملتی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو ولی کی علمی استعداد سے انہوں نے اپنے غزلوں میں بہت فائدہ اٹھایا۔ ایک مخصوص سود و گداز کے ذریعے سے غزلوں میں چاشنی پیدا کی، جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں اس کا عمل دخل بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ ان کے کلام کا خاصا حصہ فارسی شاعری سے بہت قریب ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت تک اردو میں غزل کی کوئی روایت موجود نہیں تھی، اور جب اردو میں کوئی غزل کی روایت موجود نہیں تھی تو یہ لازم تھا کہ وہ فارسی کی تقلید کرتے، فارسی کی اقتداء کرتے۔ تو ولی کا کلام بھی فارسی سے بہت قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہی ترکیبات، وہی کا نام تلمیحات اور انہی چیزوں کو انہوں نے کا نام استعمال کیا جو فارسی میں چلا آ رہا تھا۔ اب کیا کہ اس کے لباس کو بدل دیا، اس کے حیت کو بدل دیا، لیکن مضامین وہی رکھے ابتداءً، اور اس میں اپنے ذہنی اختراع کے ذریعے سے بھی چاشنی اور لطف اندوزی کا سامان مہیا کیا۔ یہ ولی دکنی کا امتیاز ہے۔ اب دیکھیے ایک شعر دیکھیے، ولی دکنی کا شعر بہت مشہور شعر ہے، چشمہ آب بقا، چشمہ آب بقا جگ میں کیا ہے حاصل، چشمہ آب بقا جگ میں کیا ہے حاصل، یوسف حسن تیرے چاہے زنخدان میں آ۔ یعنی معشوق کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، معشوق کی تعریف، اور اس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ چشمہ آب بقا جگ میں کیا ہے حاصل، جگ بامانی دنیا، چشمہ آب بقا جگ میں کیا ہے حاصل، یوسف حسن تیرے چاہے زنخدان میں آ۔ یا اسی طریقے سے حسن کے خضر نے کیا لبریز، حسن کے خضر نے کیا لبریز، آب ہیوا سجام تجھ لب کا۔ سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ولی دکنی نے باضابطہ طور پہ فارسی تراکیب کو، فارسی لفظیات کو اردو غزل میں منتقل کیا۔ ان کی غزلوں کا خاص موضوع عشق اور متعلقات عشق ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ان کی غزلوں کا خاص موضوع عشق اور متعلقات عشق ہے۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں معاملات حسن و عشق کو بڑی خوبی سے برتنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے عشق کی رہنمائی سے ایسا جذبہ صادق حاصل کیا کہ وہ راہ عشق کے نشیب و فراز سے واقف ہو کر اس کے نقیب بن گئے، جس سے ان کی غزلیں بعد کے شعراء کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئیں۔ ان کی غزلیں جمالیاتی انبساط سے لبریز ہیں۔ یہاں پر اس کی چند مثالیں آپ سنیے۔ جسے عشق کا تیر کاری لگے، جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، نہ ہوئے اسے جگ میں ہرگز قرار، جسے عشق کی بے قراری لگے، نہ ہوئے اسے جگ میں ہرگز قرار، جسے عشق کی بے قراری لگے، ولی کو کہیں تو اگر ایک یک بچن، رقیبہ کے دل میں کٹاری لگے۔ سامعین، آپ نے دیکھا کہ جسے عشق کا تیر کاری لگے، کیا مطلب؟ یعنی جس کو عشق ہو جاتا ہے، جب عشق ہو جاتا ہے تو پھر یقیناً
اس کے دل میں زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔ جسے عشق کا تیر کاری لگے، یعنی عشق کو تیر کے مشابہ قرار دیا ہے، جسے عشق کا تیر کاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، نہ چھوڑے دمے مرگ لگ جسے یار جانی سو یاری لگے۔ ہاں، نہ ہوئے اسے جگ میں ہرگز قرار جسے عشق کی بے قراری لگے، ولی کو کہے تو اگر یک بچن رقیبہ کے دل میں کٹاری لگے۔ تو یہ آپ نے دیکھا انداز کیا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ خوبصورتی کو بیان کیا ہے۔ خوبرو خوب کام کرتے ہیں۔ خوبرو یعنی اچھا چہرے والا، خوبصورت چہرے والا شخص جو ہے کیا کرتا ہے؟ خوب کام کرتا ہے، یعنی بہت ہی اہم کام کر جاتا ہے۔ کیسا ہے اہم کام؟ یک نگاہ میں غلام کرتے ہیں۔ خوبرو خوب کام کرتے ہیں، یک نگاہ میں غلام کرتے ہیں، یعنی اچھے چہرے والے، خوبصورت چہرے والا معشوق کیا کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف منتقل کر لیتا ہے، اور کیا کرتا ہے کہ عاشق کو اپنے عشق میں گرفتار کر کے غلام بنا دیتا ہے۔ تو ولی دکنی نے کس لفظیات کے ساتھ میں معشوق کی تعریف کو بیان کیا ہے؟ خوبرو خوب کام کرتے ہیں، یک نگاہ میں غلام کرتے ہیں، یک نگاہ میں غلام کرتے ہیں، اور زلفوں کی تعریف کو بڑے اچھے انداز میں، اچھوتے انداز میں بیان کیا ہے۔ کھولتے ہیں جب اپنی زلفاں کو، یعنی معشوق جب اپنی زلف کو کھولتا ہے، اپنے بالوں کو لہراتا ہے، صبح عاشق کو شام کرتے ہیں۔ عشق اور معاملات عشق کے موضوعات کو اپنی شاعری میں جذب کیا، اور معاملات عشق کے ذریعے سے اس نے باضابطہ طور پہ وہ عوامل انجام دیے جو فارسی روایت میں ملحوظ تھے۔ فارسی روایت کے ملحوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عشق و عاشقی ولی دکنی کا ہی خاص عمل نہیں تھا، بلکہ غزل گوئی کا بنیادی خاصہ جو ہے وہ عشق و عاشقی ہے، یعنی اس میں عاشق بھی ہوتا ہے، معشوق بھی ہوتا ہے، معشوق کے ساتھ رقیب بھی ہوتا ہے، اور اس میں مختلف چیزیں بیان کی ہوتی ہیں۔ تو ولی نے کیا کہا؟ معشوق کے بالوں کی، زلفوں کی جو تعریف کی ہے، کیا کہا؟ خوبرو خوب کام کرتے ہیں، یک نگاہ میں غلام کرتے ہیں، کھولتے ہیں جب اپنی زلفاں کو، صبح عاشق کو شام کرتے ہیں۔ آگے اسی طریقے سے معشوق کی خوبصورتی کو بیان اور اس نازوادہ کو بیان دیکھیے۔ عجب کچھ لطف تو رکھتا ہے شب خلوت میں گل روسوں، عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں گل روسوں، خطاب آہستہ آہستہ، جواب آہستہ آہستہ۔ عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت، خلوت کے معنی تنہائی میں، یعنی وہ لطف بہت اہم ہوتا ہے۔ کب؟ جب خلوت میں میرا معشوق کیا کرتا ہے؟ گفتگو کرتا ہے، اور پھر وہ مجھ سے آہستہ آہستہ اپنے جوابات کو حاصل کرتا ہے۔ عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں گل روسوں، خطاب آہستہ آہستہ، جواب آہستہ آہستہ۔ ولی نے غزلوں میں زندگی کے رنگا رنگ تجربات، داخلی جذبات و احساسات اور واردات قلبی کو داخل کر کے غزل کے دامن کو وسیع کیا ہے۔ فارسی سے لے کر اردو میں معشوق کا سراپا نظم کرنا ہر شاعر کا پسندیدہ عمل رہا ہے۔ ولی نے بھی اسے بلندی تک پہنچایا ہے، لیکن اس میں آداب و لحاظ کا خاص خیال رکھا ہے۔ عشق مجازی کے تمام پہلوؤں میں سنجیدگی، شائستگی اور لطافت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے، اور نہ ہی بلحوثی داخل ہونے دی ہے، بلکہ پاکیزہ احساس بدرجہ عدم موجود ہے۔ چند شعر دیکھیے۔ تجھ لب کی صفت لالے بدخشاں سو کہوں گا، تجھ لب کی صفت لالے بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہیں تیرے نین غزالہ سو کہوں گا۔ اب دیکھیے کیسی تعریف کر رہا ہے، یعنی اے معشوق تیرے جو لب ہیں، تیرے جو ہونٹ ہیں، اس کی تعریف میں کیسے کروں؟ یعنی اس کی شکایت، اس کی صفت تو ہم لالے بدخشاں سے کر سکتے ہیں۔ جادو ہیں تیرے نین غزالہ سو کہوں گا۔ دیکھیے اردو غزل کی روایت میں، ناظرین کرام، اردو غزل کی روایت میں باضابطہ طور پہ آنکھوں کو بہت ہی زیادہ غزل میں پیش کیا گیا ہے۔ فارسی روایت میں بھی ہے اور اردو میں بھی، یعنی معشوق کی آنکھوں کے ذریعے سے جو اثرات نمایاں ہوتے ہیں، اور آنکھ ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے عشق پیدا ہوتا ہے۔ عشق پیدا ہوتا ہے آنکھ کے ذریعے سے۔ یک نظر نے نظر سے ملاقات کی، نظر نے نظر سے ملاقات کی، رہے دونوں خاموش مگر بات کی۔ تو نظروں سے بھی بات ہوتی ہے، یعنی تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہیں تیرے نین غزالہ سو کہوں گا۔ نین کی یہاں آنکھوں کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ آگے دیکھیے میر کس انداز میں معشوق کے حوالے سے معشوق کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے۔ مجھ پر نہ کرو ظلم تم اے لیلے خوباں، مجھ پر نہ کرو ظلم تم اے لیلے خوباں، مجنوں ہوں تیرے غم کو، مجنوں ہوں تیرے غم کو بیاباں سے کہوں گا۔
مجھ پر نہ کرو ظلم تم اے لیلے خوباں، مجنوں ہوں تیرے غم کو بیاباں سو کہوں گا۔ اب دیکھیے ایک بہت نادر مضمون کو انہوں نے باندھا ہے، کیا کہ مجنوں ہوں، تیری شکایت کروں گا۔ کس سے کروں گا؟ باضابطہ طور پہ انہوں نے بیابان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سامعین کرام، آپ جانتے ہوں گے، ناظرین آپ نے سنا ہوگا کہ مجنوں کا گھر جو تھا وہ کہاں تھا؟ بیاباں یعنی جنگل میں تھا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں مجنوں ہوں، میں بیابان میں جا کے اپنے معشوق کی شکایت کروں گا، یعنی اے لیلے خوباں مجھ پر نہ کرو ظلم، اے لیلے خوباں مجنوں ہوں تیرے غم کو بیاباں سے کہوں گا۔ اب آگے دیکھیے، اداؤ ناز سوں آتا ہے وہ روشن جمی گھر سوں، اداؤ ناز سوں وہ روشن جمی گھر سوں، اداؤ ناز سوں آتا ہے وہ روشن جمی گھر سوں کہ جو مشرق سے نکلے آفتاب آہستہ آہستہ۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا معشوق روشن زمین والا، روشن پیشانی رکھنے والا، روشن ماتھے والا جو ہے، جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اسی طرح ایسے کا نام یہ اپنے نازوادا سے نکلتا ہے، اس نازوادا سے نکلتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج پورب سے آہستہ 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 اوپر کو اٹھ رہا ہے، یعنی آ رہا ہے۔ اب دیکھا کس طریقے سے انہوں نے تشبیہ دی ہے معشوق کے ناز و ادا کو۔ یہ ولی دکنی کا کمال ہے کہ ولی دکنی باضابطہ طور پہ امیج بناتے ہیں، جو ایک تصویر بناتے ہیں، وہ تصویر ان کے ہاں پیکر تراشی جو معشوق کی ابھارتے ہیں وہ غضب کی ہوتی ہے۔ ادا و ناز سوں آتا ہے وہ روشن جبی گھر سوں کہ جو مشرق سے نکلے آفتاب آہستہ آہستہ۔ ولی واردات قلبی اور حسن و جمال کے بنیادی شاعر ہیں۔ سامعین کرام، ولی واردات قلبی اور حسن و جمال کے اوصاف کے نہایت سلیس اور سادہ الفاظ میں وہ بیان کر جاتے ہیں، سادہ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ دراصل وہ مجاز کے پردے میں حقیقت کے سربستہ راز کو کھولتے ہیں۔ ان کے یہاں مجاز حقیقت علیحدہ علیحدہ ہونے کے باوجود ایک دوسرے میں سموئے ہوئے ہیں۔ ولی کا محبوب تہذیبی روایت کا حامل بھی ہے اور نہیں بھی، اس لیے انہوں نے بعض غزلوں میں فارسی روایت کے برعکس اپنے محبوب کے لیے مؤنث کا صیغہ، مؤنث یعنی استری لنگ، مؤنث کا صیغہ نظم کیا ہے۔ مثلا دو شعر دیکھیے مثال کے طور پر، اس رین اندھیری میں مت بھول پڑھوں تجھ سے، اس رین اندھیری میں مت بھول پڑھوں تجھ سے، ٹک پاؤں کے جھانجھر کی جھنکار سناتی جا۔ اسی طریقے سے تجھ گھر کی طرف سندر آتا ہے ولی دائم، تجھ گھر کی طرف سندر آتا ہے ولی دائم، مشتاق درشن کا ہے ٹک درشن دکھاتی جا۔ سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ ہمارے غزل کی روایت میں معشوق مذکر ہے یا مؤنث، اس کا علم ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ پوری غزل کی روایت کو جب آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ ہماری اردو غزل کی روایت میں معشوق مذکر استعمال ہوا ہے۔ ہاں، گیتوں میں جو ہے معشوق پتہ چلتا ہے کہ وہ میل نہیں بلکہ فیمیل ہے، جبکہ اردو غزل کی روایت میں ہمیشہ معشوق میل کے صیغے میں استعمال ہوا ہے، یعنی صیغہ تذکیر میں استعمال ہوا ہے۔ ولی وہ شاعر ہیں جنہوں نے باضابطہ طور پہ اپنی بعض غزلوں میں معشوق کو صیغہ مؤنث میں استعمال کیا ہے، جیسا کہ ابھی شعر سے آپ نے سنا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ولی کی غزلوں کی ایک شناخت یعنی پہچان یہ بھی ہے کہ فارسی روایت کے ساتھ ساتھ ہندی روایت سے استفادہ کیا ہے۔ کہیں کہیں پر انہوں نے ان دونوں روایتوں کو اس طرح شیر و شکر کر دیا ہے یعنی ملا دیا ہے کہ ایک نیا انداز ابھر کر سامنے آ گیا ہے۔ وہ فارسی اور ہندی محاوروں اور ضرب الامثال کو برجستگی اور صفائی سے برت کر شعریت اور لطف اندوزی کو دوبالا کر دیتے ہیں۔ مثال دیکھیے، گرچہ لچمن تیرا ہے رام ولے، گرچہ لچمن تیرا ہے رام ولے، اے سجن تو کسی کا رام نہیں، اے سجن تو کسی کا رام نہیں، کوچے یار عین کاسی ہے، کوچے یار عین کاسی ہے، جوگیے دل وہاں کا باسی ہے، پی کے بیراگ کی اداسی سوں، دل پہ میرے صدا اداسی ہے، اے صنم تجھ جبیں اوپر یہ خال، خال پامنی تل، اے صنم تجھ جبیں اوپر یہ خال، ہندوے ہردوار باسی ہے۔ اب دیکھا کس طریقے کی تلمیحات کو ولی دکنی نے استعمال کیا، ہندی الفاظ کو اور سنسکرت بالخصوص سنسکرت کے الفاظ کو اردو غزل کی روایت میں شامل کیا۔ اور پی کے بیراگ، یہ لفظ بیراگ کیا ہے، یا اسی طریقے سے یہ اداسی کیا ہے، یہ سجن کیا ہے، یہ ہردوار کیا ہے،
یہ باسی کیا ہے؟ یہ وہ ہیں جو علاقائی ہیں اور ان کا تعلق سنسکرت کے قبیل سے ملتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، کوچے یار عین کاسی ہے، جوگی یہ دل وہاں کا باسی ہے، جوگی یہ دل وہاں کا باسی ہے، پی کے بیراگ کی اداسی سوں، دل پہ میرے صدا اداسی ہے۔ یہ ولی دکنی کا امتیاز ہے کہ ولی دکنی نے باضابطہ طور پہ اردو غزل میں ہندی الفاظ کو اس طریقے سے کانم یہ کھپایا ہے اور اس انداز سے اس میں پیوست کیا ہے کہ وہ اپنی انفرادیت اور ایک نیا ہی رنگ پیدا کرتا ہے۔ غزل میں ولی کے استعمال ہونے والی زبان پر دکنی، گجری، ہندوی اور دوسری علاقائی زبانوں بولیوں کے اثرات نمایاں ہیں۔ بعض ناقدین نے ولی کی زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں بتدریج ارتقاء نظر آتا ہے۔ اول خالص دکنی، گجری اور ہندوی الفاظ کا غلبہ ہے، لیکن یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دور کے دیگر قدیم شعراء کے مقابل ولی کا کلام صاف و شفاف ہے۔ دوسرے حصے میں نئی زبان کے ارتقاء کا سراغ ملتا ہے، جبکہ تیسرے حصے میں میر و سودا کی زبان معلوم ہوتی ہے، جسے ڈاکٹر جمیل جالبی نے دکنی سے ریختہ اور ریختہ سے اردو معلّہ کی طرف سفر کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح ولی نے 2 نسلوں کا کام از خود انجام دے دیا ہے۔ فنی نقطۂ نظر سے ولی کا کلام تشبیہات و استعارات اور ثناء و بدایع سے خاصا مزین ہے۔ ان کی شاعری میں عمدہ پیکر تراشی کے نمونے ملتے ہیں۔ سراپا نگاری ان کی غزلوں کا طرۂ امتیاز ہیں۔ انہوں نے بڑی بحروں میں بھی کلام کہا ہے، لیکن ان کی زیادہ تر غزلیں چھوٹی بحروں میں ملتی ہیں۔ وہ مضمون کی ادا، الفاظ کی ترتیب و تنظیم اور فصاحت و بلاغت میں کمال کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہر طرح کے مضامین کو نظم کرنے کا سلیقہ اور اس میں چاشنی پیدا کرنے کا ملکہ انہیں حاصل ہے۔ مناسب علامات، تلمیحات اور محاورات کے ذریعے کلام میں گہرائی اور گہرائی پیدا کرنے کا وہ ہنر جانتے ہیں۔ یہاں پر اس کی چند مثالیں دیکھیے۔ مسند گل منزل شبنم ہوئی، دیکھ رتبہ دیدہ بیدار کا، دیکھ اے اہل نظر سبز ختم لاب لال، رنگ یاقوت چھپا ہے خط ریحان میں آ، یہ سیاہ زلف تجھ زنخداں پر، ناگنی جیوں کنویں پر پیاسی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ناگنی سے تشبیہ دی ہے، یعنی ناگنی یعنی معشوق کی وہ زلفیں جو بازا کاکل ہیں، وہ آ کر جو ہے یہ ڈھوڑی کے اوپر یہاں پہ آ کے ٹچ ہوتی ہے، تو اس کو یہاں پہ جو ٹھوڑی ہے، اس ٹھوڑی کو انہوں نے کنواں سے تشبیہ دی ہے کہ کنواں ہے، اور وہ زلفیں جو یہاں آ کے لٹک رہی ہیں وہ اصلاً پانی پینا چاہ رہی ہیں، یعنی وہ کنویں کو بتایا کیوں ایک یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ہلکا سا گڈھا ہوتا ہے، وہ جو کنویں کے مانند ہوتا ہے۔ تو کیسی تشبیہ اور کیسا نازک مضمون کو انہوں نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس بات کو واضح کیا کہ اصلاً جو معشوق کے چہرے کے اوپر زلفیں لٹک رہی ہیں یہ اصلاً پانی کی وجہ سے لٹک رہی ہیں، یعنی وہ پیاس بجھانا چاہ رہی ہیں۔ یہ ولی دکنی کا تخیل تھا کہ کس تخیل سے نئے مضامین کو انہوں نے پیدا کیا۔ ناظرین کرام، ہمیں یہ بات ضرور جاننے کی ضرورت ہے، فارسی شاعری سے استفادہ ضرور کیا، لیکن فارسی اس کا نام یہ جو ہے روایت سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے قوت تخیل سے اس میں اختراعی پہلوؤں کو پیدا کیا، اور باضابطہ طور پہ زلف کو ولی دکنی نے خوب باندھا ہے، اور باندھنے کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس کو مختلف اس کے نئے مضامین پیدا کیے ہیں، جیسا کہ آپ نے یہ شعر سنا، یہ سیاہ زلف تجھ زنخداں پر، ناگنی جوں کنویں پر پیاسی ہے، یعنی دیکھ اے اہل نظر سبز ختم لب لال، رنگ یاقوت چھپا ہے خط ریحان میں آ۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا، اسی طریقے سے ایک شعر اور دیکھیے، گلو بلبل کا گلشن میں خلل ہوئے تو برجا ہے، گلو بلبل کا گلشن میں خلل ہوئے تو برجا ہے، چمن میں جب چلے وہ گل بدن آہستہ آہستہ، یعنی یہاں بھی معشوق کے چلنے کے انداز کو بیان کیا گیا ہے، یعنی گل و بلبل کا گلشن میں خلل ہوئے تو برجا ہے، چمن میں جب چلے وہ گل بدن آہستہ آہستہ۔ الغرض یہ کہ ولی ہندوستانی تہذیب کا اور اپنے عہد کا ہی نہیں بلکہ آج کے عہد کا بھی استاد شاعر ہے۔ باعتبار موضوع، مضامین اور فن کے ان تمام تر امکانات کو اس عہد کی غزل میں شامل کیا ہے جب ریختہ ابھی اپنے ابتدائی مراحل اور ارتعاشی مراحل میں تھا۔ اس وقت ریختہ میں کلام کہنا معیوب سمجھا جاتا تھا، لہٰذا ولی دکنی کی غزلوں کی خصوصیات اور امتیازات کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ولی دکنی ایک ایسا شاعر ہے جو اپنے وقت کا بھی عظیم تھا اور آج بھی اس کا کلام
عظمت کا حامل ہے۔ ولی دکنی کی غزل گوئی کے ذریعے سے یہ جو ہے اردو غزل کی روایت کو بہت تقویت ملی۔ اگر اردو غزل کی روایت اور ولی دکنی کا کلی یہ جو دیوان شمالی ہند میں نہیں آیا ہوتا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اردو غزل کی روایت شمالی ہند میں اور دیر سے پہنچتی۔ لہٰذا اس بات کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ولی دکنی اپنے عہد کے ایک وہ بڑے شاعر تھے جنہوں نے یہ جو ہے اور لوگوں کو غزل کہنے کا سلیقہ سکھلایا۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ ولی دکنی نے جن لفظیات کے ذریعے سے، جن معاملات کے ذریعے سے اور جن چیزوں کو انہوں نے یعنی عشق اور متعلقات عشق کو جس سلیقے سے باندھا ہے، ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ 18ویں صدی کا شاعر ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آج کے زمانے کا شاعر ہے۔ آپ نے دیکھا نا، تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالہ سو کہوں گا۔ لگتا ہے کہ آج کے زمانے کا شعر ہے، جبکہ یہ شعر 18ویں صدی کا ہے۔ اب بتائیے یہ میر کی عظمت کا راز ہے۔ ناظرین کرام، ولی دکنی اردو غزل کا وہ معتبر نام ہے جس کی غزل گوئی کے بغیر اردو غزل کی روایت ناقص رہے گی۔ بہت بہت شکریہ ناظرین کرام۔